नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक क्लिप किरात खल्फल इमाम, किरात फातिहा इमाम के पीछे, इसके बारे में चल रहा है। हज़रत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अगरचे उसमें नफ्स मसला बयान किया है कि शवाफ़े का मौक़िफ़ ये है, अहनाफ का मौक़िफ़ ये है, मालकिया का हनाबला का मौक़िफ़ ये है, और फिर उन्होंने अपना भी अमल बताया कि मेरा अमल ये है कि मैं जहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे फ़ातिहा नहीं पढ़ता, अलबत्ता सिरी नमाज़ों में इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ लेता हूँ। ये उन्होंने अपना अमल भी बताया है। वो उनका इनफराद है कि वो एक इमाम के तक़लीद शख्सी के कायल नहीं बने। कुछ हिस्सा किसी एक इमाम के मसला का ले लिया और दूसरा हिस्सा किसी और इमाम के मसला का ले लिया। ये अपनी जगह पर एक मसला है कि तक़लीद शख्सी कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, वरना नफ्स और शैतान को ख्वाहिशात नफसानिया को मौका मिलता है और दीन एक बच्चों का खिलौना बन के रह जाता है कि जो बात नफ्स को जिस इमाम की अच्छी लगी, पसंद आई, शरीयत का बहाना बना के उसको ले लिया, और जो बात जिस इमाम की कुरान और सुन्नत की नफ्स को शाक गुजरी, मुश्किल लगी, भारी लगी, नापसंद आई, उसको छोड़ दिया दीन का बहाना बना के। तो इस वजह से हमारे यहाँ तक़लीद शख्सी खुसूसन इस ज़माने में जो हवा और ख्वाहिश परस्ती का है, ज़रूरी है। अब मसला ये है कि यहाँ पर दो बातें अलग अलग हैं। एक है फ़ातिहा का नमाज से क्या ताल्लुक़ है, सूरत फ़ातिहा का नमाज से ताल्लुक़ क्या है, आया ये नमाज का रुकन है, फ़र्ज़ है, या ये नमाज के अंदर वाजिब है। अहनाफ के नज़दीक ये नमाज के अंदर वाजिब है, और यही मामला इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला भी सूरत फ़ातिहा के साथ फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सूरत फ़ातिहा सहवन छोड़ के नमाज पढ़ता है, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुनफरिद हो, अकेला हो, तो उस पर सजदा साहब से नमाज उसकी मुकम्मल हो जाती है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है। अलबत्ता इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला इस बारे में मुतशद्दिद हैं कि सूरत फ़ातिहा हर हाल में हर नमाजी को खुद अपनी ज़ुबान से अलग से पढ़ना ज़रूरी है, इसके बग़ैर उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ये उनका ख़याल है। याद रखिए, हदीसें या कुरान मजीद की आयात, ये वैसे तो हर इमाम के पास यकीनन दलील होती है और शरई दलील होती है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर जो आयत करीमा है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसको खूब तवज्जो से सुनो और उस वक़्त मुकम्मल खामोशी इख्तियार करो। तमाम आइम्मा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये आयत नमाज के बारे में है, और नमाज की हालत में जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो मुक़्तदियों को ये हुक्म है कि उसको खूब तवज्जो से सुना जाए और खामोश रहा जाए। और दूसरी तरफ वो हदीस पाक कि ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, ये हदीस भी सनद के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हदीस सनद के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अगरचे ख़बर वाहिद है, मशहूर नहीं है, मुतवातिर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हदीस सनद के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है, कुछ चीज़ें होती हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह और कुछ चीज़ें होती हैं मुख्तलफ़ुन फ़ी। जो मुत्तफ़क़ुन अलैह नुक्ता हो उसको अलग कर लिया जाए और मुख्तलफ़ुन फ़ी को अलग किया जाए तो फिर मसला आसान हो जाता है। एक बात याद रखिए, तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, हनफी हूँ, शाफ़ी हूँ, मालिकी हूँ, हम्बली हूँ, हत्ता के गैर मुक़ल्लिद हूँ, सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी की भी कोई नमाज, हत्ता के नमाज की कोई रकात भी सूरत फ़ातिहा के बग़ैर कामिल मुकम्मल नहीं होती। नमाज सूरत फ़ातिहा के बग़ैर न मुक़्तदी की मुकम्मल होती है, न इमाम की मुकम्मल होती है, न मुनफरिद की मुकम्मल होती है। इस बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं है। अब जब ये नुक्ता समझ लिया जाए तो अब इख्तलाफी नुक्ता सिर्फ ये रहेगा
کہ جماعت کی نماز میں جب با جماعت نماز پڑھی جائے، چاہے وہ سری ہو یا وہ جہری ہو، تو آیا اس وقت امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا بن جاتا ہے یا نہیں بنتا؟ امام کی قرات مقتدی کی قرات بن جاتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو اس بارے میں صاف صریح حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ یہ بھی میں احناف کے دلائل لکھواتا ہوں، بتاتا ہوں، اس کے اندر یہ بات صراحتاً آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ جو شخص امام کے پیچھے ہے تو امام کا پڑھنا اس پیچھے والے مقتدیوں کا پڑھنا بن جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس میں فرض کا، واجب کا، اس میں سری کا، غیر سری کا، ظہر اثر کی نماز ہے یا فجر مغرب عشاء کی نماز ہے، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ امام زور سے قرات کر رہا ہے، تمہیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ بساؤ کا جماعت بہت بڑی ہوتی ہے، امام بے شک جہری مغرب کی نماز ہے یا عشاء فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، لیکن مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر مقتدی تک آواز نہیں جا رہی ہوتی، تو وہ بھی تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ظہر کی نماز میں عصر کی نماز سری نماز مقتدی پیچھے کھڑا ہے، جیسے وہاں کھڑا ہے جہری نمازوں میں، اب مقتدی ویسے کھڑا ہوگا جب مجمع بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، اب قراءت قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے جس کو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے وہ جل ہے، اہل علم تک وہ محدود ہے کہ آیا قرآن مجید سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے بعد کسی سورت کا یا قرآن میں سے کسی جگہ سے پڑھنا جو کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں لازمی ہے، ضروری ہے، سورۃ فاتحہ بھی ضروری ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کچھ اور حصہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو آیا یہ قرات کا لفظ دونوں کو شامل ہے یا قرات صرف سورۃ فاتحہ کے بعد والی جو قرآن مجید کی مقدار پڑھی جاتی ہے، پوری سورت ہو یا کچھ آیتیں ہوں، اس کو صرف قرات کہتے ہیں؟ تو حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ نفس قرات جو نماز کا رکن ہے، فرض ہے، وہ سورۃ فاتحہ اور بعد والے قرآن کا حصہ ان دونوں کو شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ قرات سے خارج نہیں ہے، قرآن سے خارج نہیں ہے، وہ قرآن ہی کا حصہ ہے، وہ بھی قرآن ہی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا بھی قرآن کا پڑھنا ہے اور بعد والی قرات کا پڑھنا بھی قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو اب جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خود قرآن ہمیں حکماً کہہ رہا ہے کہ خوب توجہ سے رہو اور اچھی طرح سے مکمل خاموشی اختیار کرو، یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ احناف کا موقف یوں اس لحاظ سے قوی ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس کلپ سے بعض لوگ، یہ کتاب ہے تحفۃ العلمعی سنن ترمذی جو سیاستہ کی کتاب ہے، یہ اس کی شرح ہے، دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اسی کی دوسری جلد ہے تحفۃ العلمعی کی، اور اس کا یہ صفحہ نمبر 113 سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور پھر یہ چند صفحات تک آگے جاتا ہے، 114 115 116 117 یہاں تک، یہ 17 صفحہ مکمل تک یہی مسئلہ حضرت نے بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا بیان، اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ائمہ کے مسلک بھی لکھے ہیں، ان کے مذاہب بھی لکھے ہیں اور ان کے اقوال بھی لکھے ہیں اور دلائل بھی لکھے ہیں۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ ان تینوں کا مذہب یہ ہے کہ جہری نماز میں مقتدی نہ صرف یہ کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ سورۃ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، صرف یہ نہیں کہ پڑھے گا نہیں بلکہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس پر تینوں امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی جو قول قدیم ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام شافعی رحمہ اللہ
اور शवाफ़े का जो कौल जदीद है वो ये है कि मुक़्तदी पर सूरत फ़ातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है। लेकिन इसमें भी जो मुहक्किकीन शवाफ़े हैं उनका ख्याल ये है कि जहरी नमाज़ों में इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह से वजूब का यानी सूरत फ़ातिहा के पढ़ने के वाजिब होने का कौल साबित नहीं है। चुनाचे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के ख़ास शागिर्द हैं इमाम अहमद रहमहुल्लाह, वो ख़ुद फरमाते हैं मैंने किसी मुसलमान से ये बात नहीं सुनी कि उसने जहरी नमाज में मुक़्तदी के लिए सूरत फ़ातिहा को वाजिब कहा हो। ये शवाफ़े की किताब है अल मुग़नी के नाम से, उसके अंदर ये जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 602 है, उसमें बाकायदा शवाफ़े का ये कौल लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब चूँकि वक्त थोड़ा मुख्तसर सा क्लिप है तो ये किताब है अशरफुत तौज़ीह के नाम से। अशरफुत तौज़ीह जो मिशकात शरीफ की शरह है ये वो किताब है और इसका ये सफ़ा नंबर 556 है और इसमें बाब किरात फ़िस्सलात है। इसके अंदर यही मसला किरात खल्फुल इमाम ये तीसरा मसला लिखा है सफ़ा नंबर 557 पर। तो इसमें भी जो अहनाफ के और दीगर आइम्मा के मज़ाहिब हैं उनको भी तफसील के साथ लिखा है, चारों इमामों के मसलक लिखे हैं और उसके बाद हर एक के दलाइल भी लिखे हैं। अब मैं सिर्फ़ अहनाफ की चंद एक दलीलें आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। पहली दलील अहनाफ की कुरान मजीद की वही आयत है जो सूरह आराफ की मैंने अभी पढ़ के सुनाई है कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। तो इसमें अनसितू का हुक्म है, बाकायदा खामोश रहो, बाकायदा सराहतन। और इसके बारे में यहाँ अल्लामा इब्न तैमिया अपने फतावा की जिल्द सानी में लिखते हैं, फतावा इब्न तैमिया की दूसरी जिल्द में जो कि बैरूत से छपा हुआ है उसके सफ़ा 168 है और जिल्द 2 है बैरूत वाले की। तो उसमें ये लिखा हुआ है कज़ इस्तफ़ाज़ानि सल्फ़े इन्नमा नज़लत फ़िल क़िराआत। ये जो सूरत है जिसकी आयत मैंने पढ़ के सुनी सूरत है अपना आराफ की, ये नमाज के मुताल्लिक़ नाजिल हुई है। और बाज़ ने ये भी कहा है कि जब इमाम खुतबा पढ़ रहा हो उसमें भी चूँकि कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उस वक़्त भी खामोश। तो ये पहली दलील है अहनाफ की। इसी तरीके से दूसरी दलील अहनाफ की ये है सुनन इब्न माजा और मुस्नद अहमद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जुल वफ़ात की जो नमाज जिक्र की गई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज शुरू फरमा चुके थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में सहारा लेकर तशरीफ़ लाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जगह इमामत के फ़रज़ संभाल लिए। अबू बकर सिद्दीक़ अव्वल तो उस वक़्त पूरी फ़ातिहा पढ़ चुके थे और नमाज आगे ही पढ़ा रहे थे। और इसी तरीके से हुज़ूर सल्लम जब तशरीफ़ लाए तो क़िराअत के मामले में इस मौके पर क्या किया, इसके बारे में यानी हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो आपने आया आकर के अलग सूरत फ़ातिहा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसके मुतल्लिक़ इब्न माजा बाबु मा जा फ़ी सलात रसूलुल्लाह सल्लम फ़ी मर्ज़िही सफ़ा नंबर 88 पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। वो फरमाते हैं व आख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल क़िराअते मिन हैसु काना बालगा अबू बकर, कि जहाँ तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ चुके थे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उससे आगे क़िराअत को शुरू कर दिया। ये यहाँ से साफ इसमें लफ्ज़ हैं। इसी तरीके मुस्नद अहमद में ये है फ़क़रा मिनल मकान अल्लज़ी बालगा अबू बकर मिन सूरा, सूरत का लफ्ज़ है यानी फ़ातिहा गोया के मुकम्मल अबू बकर सिद्दीक़ पहले पढ़ चुके थे, आगे सूरत पढ़ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने वहीं से सूरत को आगे पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज फ़ातिहा के बगैर है, फ़ातिहा हुज़ूर नहीं पढ़ी। इसी तरीके से आज भी मामूल है, मुक़ल्लिदीन हूँ गैर मुक़ल्लिदीन हूँ, अहल हदीस हूँ हनफी हूँ, जो बंदा नमाज की किसी भी रकात में इमाम के साथ आके रकू ही में शामिल होता है तो बताओ वो सूरत फ़ातिहा कब पढ़ता है? वो तो सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ता, वो फ़ौरन रकू में आके शामिल होता है, आगे इमाम के साथ पूरी नमाज पढ़ता है, वो रकात उसकी शुमार होती है, सारे उस रकात का एतबार करते हैं, हालांकि उसने उस रकात की सूरत फ़ातिहा मुक़्तदी ने भी नहीं पढ़ी। तीसरी दलील है अहनाफ की, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, उसमें लंबी हदीस है
لیکن فرمایا جاتا ہے اذا قرأ فانصتوا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں صفحہ 174 جلد 1 میں ہے، سنن ابن ماجہ میں صفحہ 61 میں ہے، باب اذا قرأ الامام فانصتوا میں اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہی حدیث صفحہ نمبر 140 میں ہے، جلد 1 باب التشہد ہے۔ اس طرح سنن کبری للبیہقی میں صفحہ نمبر 156 جلد 2 میں ہے۔ صحیح ابو عوانہ میں یہی حدیث صفحہ نمبر 133 جلد 2 میں ہے۔ یہ احناف کی تیسری دلیل ہے۔ اسی طریقے سے احناف کی چوتھی دلیل ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ یہ حدیث سنن نسائی صفحہ نمبر 146 جلد 1 پر ہے۔ تو یہاں پر مستقل عنوان قائم کا امام نسائی نے جو سیاستہ کی کتاب ہے کہ فرمایا کہ جو قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت پہلے پڑھی اس کو یہاں لکھا کہ تعویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ حدیث اوپر عنوان قائم کی آیت کا، اس کے نیچے یہ حدیث لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام قرات کرے فانصتوا تو تم خاموش رہو۔ اب قرات میں پہلے میں بتا چکا ہوں سورۃ فاتحہ بھی شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ کو قرات سے الگ کرنا، قرآن سے باہر نکالنا، یہ بالکل امت کے اجماعی عقیدے مسئلہ کے خلاف ہے۔ یہاں پر علامہ شیخ عثمانی رحمہ اللہ نے ایک عجیب سی تقریر فرمائی، فرماتے ہیں کہ اذا قرأ فانصتوا یعنی جس وقت امام قرات کرے تم خاموش رہو، اس سے قطع نظر بھی کر لی جائے تب بھی اس میں جو پیچھے والا جملہ ہے حدیث میں انما جعل الامام لیؤتم به، اس کے اندر بھی ایک امام کی اقتداء کرنی ہے۔ اقتداء کا معنی پیروی ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی اور حضور جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے تاکہ مجھے بعد میں بھول نہ جائے، تو قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اب یہاں فتبع قرآنہ کی تفسیر صحیح بخاری شریف میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی ہے کہ استمع لہ وانصت، کہ آپ خاموش رہا کریں اور توجہ سے سنا کریں، یہ ہے فتبع قرآنہ۔ پانچویں دلیل احناف کی اس بارے میں کہ سورۃ فاتحہ مقتدی پر زبان سے الگ پڑھنا ضروری نہیں ہے، امام کا پڑھا ہوا کافی ہے، اس بارے میں یہ پانچویں دلیل حضرت ابو ہریرہ مرفوع حدیث ہے، کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ نمبر 170 میں ہے، کل صلاۃ لا یقرأ، ہر ایسی نماز میں قرات نہیں کی جاتی اس میں بِأُمِّ الکتاب سورۃ فاتحہ کی فَهِيَ خِدَاجٌ، بس وہ ناقص ہوتی ہے، ہاں الا صلاۃ خلف الامام، مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے سے مقتدی کی نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ نماز پوری ہی رہتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں صراحتاً یہ بات آ گئی۔ اسی طریقے سے چھٹی دلیل ہے احناف کی، میں یہ مختصر کر رہا ہوں ورنہ ایک ایک دلیل پر پوری تقریر کی جا سکتی ہے استدلال کے طور پر۔ چھٹی دلیل احناف کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع ہے، کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ نمبر 175، قال بلال رضی اللہ عنہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اقرأ خلف الامام، حضرت بلال فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کروں، مجھے حضور نے حکم دیا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو۔ ساتویں دلیل احناف کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی بس امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی تخریج امام محمد نے اپنے موطا میں کی، موطا امام محمد میں، اور حافظ احمد بن منی نے اپنی مسند میں کی، اور طحاوی اور دارقطنی نے بھی کی ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ الہٰ السنن ایک کتاب ہے
عربی زبان میں حدیث کی حنفیوں کی دلیلوں کی اس کے صفحہ نمبر 61 سے لے کر کے صفحہ نمبر 72 جلد 4 میں یہ پوری تفصیل ہے، جس میں یہ حدیث بھی لائی گئی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ 8ویں دلیل ہے احناف کی، مشکوٰۃ شریف صفحہ 79 پر صحیحین یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب ولا الضالین فقولوا آمین، کہ امام جس وقت سورۃ فاتحہ ختم کرے غیر المغضوب ولا الضالین کہے تو مقتدیوں تم آمین کہو۔ اگر مقتدیوں نے خود بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی تو پھر امام کی سورۃ فاتحہ ختم ہونے پر ان کو آمین نہ کہنا ہوتی، پھر ان کو آمین اپنی سورۃ فاتحہ ختم کرنے پر کہنا ہوتی۔ تو یہاں صاف بتا دیا کہ تمہارے ذمہ آمین کہنا تو ہے، لیکن امام کے ذمہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تم اگر سورۃ فاتحہ پڑھتے تو پھر تم اپنی سورۃ فاتحہ ختم کرنے پر آمین کہتے۔ نامی دلیل مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 79، بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث مذکور ہے، اذا امن القاری فامنوا، کہ جب قرات کرنے والا سورۃ فاتحہ ختم کر کے آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 69 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ 10ویں دلیل ہے احناف کی، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 99، حضرت ابو بکرہ کی حدیث مرفوع ہے، انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع فراکع قبل ان یصلی ان یصل الی الصف قبل ان یصل الی الصف ثم مشى الی الصف فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر بھی پڑھا گیا ہے، فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ اب یہاں پر ایک صحابی حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نماز میں آیا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کھڑے تھے، تو میں پیچھے آتے ہوئے بھی صف سے پیچھے تھا، میں نے وہیں سے نیت کر کے رکوع کر لیا، پھر رکوع کر کے چلتے ہوئے صف میں شامل ہوا۔ جب نماز مکمل ہو گئی میرا یہی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو حضور نے میری اس پر فرمایا کہ اللہ تیرے جماعت کے حرص کو اور زیادہ کرے کہ تو اس لیے وہاں سے رکوع میں چلا گیا کہیں تیری رکعت رہ نہ جائے، اور آئندہ ایسا نہ کرنا بلکہ وقار سکون سے آ کر کے وہاں سے صف میں برابر کھڑے ہو کر نیت کرنا۔ اب ظاہر ہے اس صحابی نے جب رکوع میں آ کے رکعت کو پایا اور رکوع ہی دور سے کر لیا تو اس نے سورۃ فاتحہ تو نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ تیری رکعت تو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوئی تو نماز نہیں ہوئی یا تیری نماز ناقص ہوئی، تو نے کیوں کیا، تجھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے تھی۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس طریقے سے احناف کی یہاں اور بھی دلیلیں ہیں، 11ویں 12ویں ساری لکھی ہیں، آگے آثار صحابہ لکھے ہیں، قیاسی اور عقلی وجوہ لکھی ہیں۔ یہاں پر اتنے زیادہ وجوہ ترجیح ہیں مسئلہ کے حنفی کے کہ اگر آپ ان پر غور کریں تو یہاں یہی کتاب جو اشرف التوضیح کے نام سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر قیاسی اور عقلی لحاظ سے مذہب احناف کی مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اس نہ پڑھنے کے مقابلے میں 7 وجوہ ترجیح لکھے ہیں۔ 7 وجوہ ترجیح اس بات کے کہ امام کا قرات امام ابن مقتدی کا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ مرجوح ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے راجح ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کے 7 وجوہ ترجیح لکھے۔ اب میں ایک ایک کر کے سناتا ہوں تو بات لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور میں اس بارے میں یوں سمجھے کہ مضبوط چٹان پہ کھڑا ہوتا ہوں، مجھے اتنا دلائل ہے میرے سامنے کہ میں مضبوط پہاڑ پہ کھڑا ہوں، میرا قدم کوئی ڈگمگایا ہوا نہیں ہے، کہ نماز حنفی جو ہم حنفی لوگ پڑھتے ہیں قرآن حدیث آثار صحابہ کے 100% مطابق اور متفق ہے۔ ہم ایک ایک نماز کے قول فعل پر پوری ذمہ داری سے ہر طرح سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے میں اپنے احباب دوستوں سے حنفیوں سے کہوں گا کسی مغالطے میں کسی کے دھوکے میں نہ آئیے، تشکیک میں نہ آئیے، اطمینان رکھیے۔ آپ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں 100% قرآن سنت اور قیاس آثار صحابہ اس کے بالکل مطابق پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔